بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس وان ایڈوکیٹ۔ دوستوں، ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ایک معصوم 7 سالہ بچے کے پیٹ میں وبا بھر دی گئی، اور یہ ظالم شخص جو کہ ٹائر کے پنکچر لگانے کا کام کرتا تھا، یہ علاقہ ہے جی پشاور سے آگے باجوڑ ایجنسی کا، جہاں پہ یہ ظالم شخص نے ایک معصوم بچے کو، کچھ لڑکوں نے اس بچے کو زبردستی پکڑا، اسے برہنہ کیا، اور اس ظالم شخص نے ٹائروں میں ہوا بھرنے والی نوزل کے ساتھ اس بچے کے ریکٹم میں نوزل ڈال کے تو اس بچے کے پیٹ میں ہوا بھر دی، اور بچے کی حالت غیر ہو گئی۔ اس تشویشناک حالت میں بچے کو جب ہاسپٹل پہنچایا گیا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے بڑی ہمت دکھائی اور ایک میجر سرجری کرنے کے بعد بچے کے پیٹ سے ہوا نکالی، اور اس وقت بچے کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ دوستوں، ہم کس قدر ظالم ہو گئے ہیں کہ ہمیں خوف خدا نہیں ہے۔ ایک معصوم بچے پہ اتنا بڑا ظلم، اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب میں ایک 2 واقعات ہوئے تھے جس پہ ہم نے بات بھی کی تھی۔ ایک بچہ اسی طرح ہوا بھرنے کی وجہ سے جس بچے کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی۔ تو بہرحال ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ گھر سے باہر ہر جگہ پہ غیر محفوظ ہے۔ ہم جب بچے کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو یقین کیجئے کہ تمام جگہوں پہ ہر جگہ ہمارا بچہ غیر محفوظ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت یقینی بنانی ہے، ہم نے کسی پہ اعتماد نہیں کرنا، ہم نے اپنے اداروں کا ساتھ دینا ہے۔ اور اس میں جب ہم اپنے بچوں کو کسی جگہ کام کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کو کیا کیا خطرات ہیں وہاں پہ، کیا جو شخص ہمارے بچے کا ٹیچر ہے، جو بچے کا کام سکھانے والا ہے، کیا اس کا کوئی اپنا کیلیبر ہے، کیا وہ 100 اصلاحات کا پابند بھی ہے، کیا وہ اس کی ایج اس قابل ہے کہ وہ اس پہ اعتماد کیا جائے۔ تو اس لیے دوستو، ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ صرف اسکولوں میں ہی یا ہمارے مدرسوں میں ہی چائلڈ پروٹیکشن ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کرام بڑے اچھے انداز میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ضرور ہم وہاں پہ کارپورل پنشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بھی قانون میں بالکل منع ہے، لیکن وہاں پہ اتنا ظلم نہیں ہوتا دوستو۔ وہ اساتذہ کرام اپنے بچوں کا بہت اچھا خیال رکھتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ دیگر جگہوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہم نے تمام جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ہم نے تمام جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس پہ ہم نے بچوں کے لیے ماحول سازگار بنانا ہے، تب جا کے ہمارے بچے محفوظ ہوں گے۔ اور اس لیے جہاں کہیں بھی آپ بچوں کو چھوڑیں، آپ ضرور یہ دیکھ لیں کہ وہاں کا ماحول ہمارے بچے کو کتنا فیور کر رہا ہے۔ تو اس لیے خدا را میری تمام قوم سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور کسی بھی جگہ اپنے بچے کو اکیلا مت بھیجیں۔ جہاں کہیں بھی آپ بچے کو کسی جگہ بھیجتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے نا سیفٹی مریض کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے، کس طریقے سے ہمارے بچے کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ ہرگز کسی دوسرے پہ نہ چھوڑیں، خود دیکھیں ان چیزوں کو، اداروں کا ساتھ دیں، اور چائلڈ پروٹیکشن کو یقینی بنائیں۔ ہمارے بچے محفوظ ہوں گے تو ہماری نیشن محفوظ ہوگی۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو یہ کام کرنا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو تمام جگہوں پہ محفوظ بنانا ہے انشاءاللہ۔